أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. سورہ نمبر 2 آیت نمبر 91. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آؤ جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کتاب کو مانتے ہیں جو ہمارے اوپر اتاری گئی، اور اس کے بعد کی کتاب کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سچ ہے اور ان کی کتاب کو بھی سچ بتاتی ہے. تو آپ کہیے کہ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے، اگر تم واقعی ایمان والے ہو؟ And when it is said to them, believe in what Allah has revealed, they say, we believe in what was revealed to us, and they disbelieve in what came after it, while it is truth, confirming that which is with them. Say, why did you kill the Prophet of Allah? Why did you kill the prophets of Allah before, if you indeed believers? تعصب جو ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں بایس، وہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے اور اس کو حق کو، سچائی کو، ٹروتھ کو ماننے سے روک دیتا ہے. اسی کی ایک مثال یہاں بیان کی گئی کہ مدینے میں جو یہودی رہتے تھے، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے تھے کہ نہیں، ہمارے اوپر جو کتاب اتری ہے تورات، ہم تو بس اسی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا حالانکہ یہ کتاب سچ ہے، جو اتری ہے وہ جانتے ہیں کہ سچ ہے، اور جو ان کے پاس کتاب ہے توریت، اس کو بھی سچ بتاتی ہے، اس کی تعلیمات کو یہ کنفرم کرتی ہے کہ یہ سچی ہے، لیکن پھر بھی یہ نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھو کہ اگر تم توریت پر ایمان رکھتے ہو تو کیا اس میں نبیوں کا قتل کرنا جائز ہے کیا؟ پھر تم نے کیوں اللہ کے نبیوں کو قتل کیا اگر تم مومن ہو؟ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج ہم اپنے مسلمانوں میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس کی بات مانوں گا؟ ان سے اگر کہا جائے کہ بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں میرے حضرت تو ایسا نہیں بتاتے، میرے عالم تو ایسا نہیں بولتے. کیا اتنے سارے لوگ غلط کر رہے ہیں؟
میں نے ایک صاحب کو بولا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. تو انہوں نے کہا کہ کیا اتنے سارے عالم دین جو یہ کر رہے ہیں سب غلط ہیں کیا؟ تو گویا کہ ہم وہ مانیں گے جو ہمارے عالم، ہمارے حضرت، ہمارے سرکل کے لوگ ہمیں بتائیں گے. ہم وہ نہیں مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اتاری ہے. اس کو کہتے ہیں تعصب اور بایس، اور یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ایک مومن کا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، اس کے سوچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. وہ چاہے دشمن ہو، دوست ہو، مومن ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو. اگر کوئی کافر بھی اللہ کی بات بول رہا ہے قرآن کی اور آپ اس کو انکار کر دیتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے کہ ہم اپنی آنکھ اور اپنا مائنڈ دونوں اوپن رکھیں کہ جہاں سے بھی جو آدمی بھی سچ بات بتائے گا، اللہ کی بات بتائے گا، رسول کی بات بتائے گا، ہم اسے قبول کر لیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ ہمارے حضرت تو ایسا نہیں بولتے، ہمارے علماء تو ایسا نہیں بولتے، یہ تو فلاں گروپ کے لوگ ہیں، ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تعصب اور تنگ نظری اور باعث سے جیسی بیماریوں سے بچائے اور اپنے حکم کے سامنے ہمیں ہر وقت جھک جانے کی توفیق نصیب فرمائے.